ماشاء اللہ جی، علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز سے وضاحت فرمائی. اس کے اندر سے میرا نہیں خیال کہ کوئی سوال نکلتا ہے جس خوبصورت انداز سے آپ نے وضاحت فرما دی ہے. تو علامہ صاحب میں جی اب آپ کی طرف آخری کوشچن ہی کروں گا اور اس کے بعد پبلک کے سوال و جواب لیتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں قرآن حکیم کی مختلف آیات کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 کا اکثر حوالہ دیتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کا حوالہ دیتے ہیں، یا کچھ دیگر آیات سورہ توبہ میں سے لیتے ہیں، ایک دو آیات اور. اس سے وہ یہ مطلب لیتے ہیں کہ قرآن حکیم نے اور اسلام نے کیٹاگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ کفار اور مشرک جو ہیں وہ قتل ہونے کے قابل، ان کو قتل ہی کر دینا چاہیے. تو اس بات میں کس حد تک سچائی ہے اسلام کو اور قرآن حکیم کو لے کے؟ جی جی دیکھیں، یہ جو اب تک کی ہماری گفتگو ہے اس کے اندر تو ان سوال کے جواب تو سب کے لیے واضح ہو جانے چاہیے نا، کہ جو دین اسلام یہاں تک گنجائش دے رہا ہے کہ اگر آپ کو دلیل نہ سمجھ آنے کی وجہ سے بھی حق نہیں ملتا، حق کو اپنا نہیں سکے آپ، حق پر عمل نہیں کر سکے آپ، تب بھی آپ بخشے جائیں گے. تو جب خود دین اسلام اتنی گنجائش دے رہا ہے تو پھر انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے، جو بندے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ مارنے مروانے کی باتیں کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا، تو وہ پھر سمجھ لیں، اپنی عقلوں کا علاج کروائیں جا کے، کہ جو اتنی گنجائش رکھنے کے بعد کہ یہ حکم دے گا کہ قاتل کفار اور مشرکین جہاں بھی، جس حالت میں بھی، جیسے بھی، جو بھی مل جائے اس کو قتل کر دو. تو یہ انسان واقعا تعلیمات اسلامی سے دوری کا نتیجہ ہے. یا تو وہ بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، یا پھر اس کی جو ہے وہ عقل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پھر اپنے عقل کا جو ہے وہ علاج کروائے جا کے. فیصل آباد میں اگر کوئی اچھا ہاسپٹل ہو تو ایسے بندوں کو پھر وہاں ایڈمٹ فری علاج کی سروس جو ہے نا آپ باقی رکھیں اس میں جا کر. تو دیکھیں، ایک بات دیکھیں کہ قرآن کے اندر چند تعبیریں استعمال ہوئی ہیں. کیا ہے؟ ایک جگہ پر کہا جا رہا ہے کہ تکذیب کرتے ہیں، وہ جھٹلاتے ہیں آیات کو. مثلا میں پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 ہے. ارشاد ہو رہا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، انکار کرتے ہیں اور ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اب آپ یہ ذرا اپنے محاوروں کو بھی مد نظر رکھیں. جھٹلانے کی تعبیر کہاں استعمال کی جاتی ہے؟ جہاں جھٹلانا وہیں پہ ہوتا ہے نا، کہ ایک بندے کو پتا ہے کہ یہ حق ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو رد کر رہا ہوتا ہے، اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ یہ جھٹلا رہا ہے. دیکھیں، آپ اپنے محاورے کہتے ہیں، ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو، تو ہم کب کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم اس کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تمہیں پتا ہے کہ حق کیا ہے لیکن اس کو چھپا کر تم اس کا انکار کر رہے ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. جھٹلانا یہ تعبیر اس بات کی علامت ہے کہ وہ بندہ جانتا ہے حق ہے، یہ آیات ہماری حق ہیں، اور پھر بھی وہ اس کا انکار کر رہا ہے، تو ایسا جو ہے وہ جھٹلانا ہے. تو ایسے بندے فتنہ پرور ہوتے ہیں، اور پھر اپنے معاشرے کے اندر جا کر، دوسرے معاشروں کے اندر جا کر جب تبلیغات کریں گے اس قسم کی، تو ظاہر سی بات ہے فتنہ کرنے والے کسی بھی معاشرے کے اندر ان کو کھلی چھٹی نہیں دی جاتی ہے، بلکہ ان کی سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے. اس کی میں مثالیں اب نہیں دے سکتا چونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. تو ایک مطلب یہ ہے. اسی طریقے سے مثلا سورہ مائدہ کے اندر تعبیر آتی ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، پھر تکذیب کی تعبیر آئی ہے. سورہ مائدہ کے اندر آیت 86 کے اندر پھر دوبارہ ارشاد ہو رہا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، تو یہ تعبیر استعمال ہو رہی ہے. ایک اور تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ جس سے اندر پتہ چل رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں معاشرے کے اندر اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حق تک لوگ نہ پہنچے، حق لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے، یہ جو ہے معاشرے کے اندر حالات خراب کر رہے ہیں. یہ آیات اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. مثلا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ہی آیت کے اندر ہے
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، راہ خدا کو روکتے ہیں، صدوا عن سبیل اللہ، سبیل اللہ، اللہ کی راہ کو روکتے ہیں، اضل اعمالہم، خدا جو ہے ان کے اعمال کو جو ہے وہ حبط کر دے، رکاوٹ ڈالی انہوں نے۔ تو یہ اب دیکھیں یہ تعبیریں بتا رہی ہیں کہ جن کے بارے میں شدت پسند رویہ اختیار کیا گیا قرآن کے اندر، وہ ضروری بھی تھا، چونکہ یہ فتنہ پرور لوگ تھے، اور فتنہ پرور لوگوں کے بارے میں کبھی بھی رحم کے ساتھ بات نہیں کی جاتی، کبھی بھی نرمی کے ساتھ بات نہیں کی جاتی، بلکہ شدت کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ تم لوگ جو ہے وہ غلطی کے اوپر پائے جاتے ہو۔ بس ایک مطلب یہ تھا جو میں نے یہاں پر بیان کیا۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ یہ جو قتل کرنے کا حکم دیا گیا مشرکین و کفار کو، آیا سب کے سب مشرک کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے یا نہ خاص قسم کا گروہ تھا جس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو ہم جب قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں نتیجہ یہی ملتا ہے کہ ہر قسم کے قاتل اور ہر قسم کے کافر اور مشرک کو جو ہے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اس کو قتل کیا جائے، بلکہ خاص قسم کا گروہ تھا۔ مثلا آپ دیکھیں ایک آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں سب کے ساتھ مل کے، تم بھی اسی طریقے سے ان کے ساتھ جنگ کرو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا، اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مشرکین کو قتل کر دو حالانکہ وہ تمہارے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھتے ہیں، نا، وہ تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں لہٰذا تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو۔ تو ظاہری سی بات ہے جب آپ کے گھر کے اوپر حملہ ہوگا، جب آپ کی ذات پر حملہ ہوگا، تو آپ کے دین کے اوپر حملہ ہوگا، تو آپ دفاع جو ہے وہ واجب ہے۔ عقل اس کو قبول کرتی ہے کہ دفاع جو ہے وہ واجب ہے، دفاع کرنا ہے آ کر۔ پھر آ کے جو ہے وہ اشارہ ایک اور آیت کے اندر جو ہے بڑا خوبصورت ارشاد ہوتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ دیکھیں کتنی واضح اور صریح آیت ہے کہ قرآن جہاں بھی جنگ کا حکم دے رہا ہے وہاں پر درمیان میں فتنہ ضرور ہے، اس فتنے کو ختم کرنے کا حکم جو ہے وہ قرآن دیتا ہے، اور اس کے لیے جہاد اور قتل کا حکم دیا ہے۔ اور پھر آگے آیت جو ہے بڑی خوبصورت کے ساتھ نتیجہ دے رہی ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ہاں اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ اور اس سے زیادہ صریح آیت کون سی بیان کی جائے کہ قرآن فقط ان سے جنگ کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ جو خود جنگ طلب ہے، جو اسلام کی تبلیغ کو، اسلام کے پھیلنے کو، اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے اندر رکاوٹ بننا چاہ رہے ہیں اور جنگ کے ذریعے بننا چاہ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے بندوں کے ساتھ نرمی سے بات تھوڑی ہوگی، ایسے بندے کے ساتھ ڈیبیٹ تھوڑی ہوگی۔ آپ کے گھر کے آگے کلیشنوں کے ساتھ جو ہے آ کر حملہ کر رہے ہیں، تو اب ان سے کیا کہا جائے گا کہ آئیں ہم بحث کرتے ہیں آ کے؟ ظاہر سی بات ہے آپ مقابل میں ان کے جنگ ہی کریں گے۔ اور قرآن دیکھیں کیا کہہ رہا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں یعنی جنگ سے ہٹ جائیں وہ، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، لیکن إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ہاں اگر وہ پھر بھی ظلم کرتے ہیں اور ظالمین رہتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ وہی سلوک کریں گے ان کے ساتھ آ کر۔ تو اس قسم کا مثلا جو ہے وہ تعبیر ہے۔ یا مثلا ایک اور آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت جو ہے 33 ہے، یوں ارشاد ہو رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ اور رسول کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ان لوگوں کی جو جزا ہے وہ کیا ہے؟ ان کو پھر جزا سخت جو ہے وہ دی گئی ہے کہ روئے زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا بس یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھا دی جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا ملک بدر کیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب یہ آیت
اگر کوئی کاٹ کے یہ بیان کر دے کہ دیکھیں جی کہا جا رہا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ان کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، دیکھیں جی اسلام کتنا سخت دین ہے، کتنا قتل و غارت کو ترویج کر رہا ہے، میرے بھائی پہلے آپ ابتدائی آیت کو تو دیکھ لیں، وہاں پہ کیا کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ پر آمادہ ہیں، کھڑے ہیں جنگ کے لیے اور لڑ رہے ہیں، آ کر ان کے بارے میں ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور تعبیر استعمال ہو کہ فساد کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں حکم ہے۔ آج پاکستان یا ہندوستان یا کسی بھی ملک کے اندر کوئی بندہ فساد پھیلا کر دیکھے تو صحیح، کوئی بھی حکومت جو ہے اس کو معاف نہیں کرتی ہے، سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے اس بندے کے لیے کہ جو فساد پھیلاتا ہے۔ تو آیت انتہائی واضح، اور اس قسم کی بہت ساری آیات ہیں، میں فقط نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے سوال جو ہیں وہ سامنے رکھیں کہ دین اسلام کبھی بھی اس بات کا جو ہے وہ قائل نہیں ہے اور ایسی تعلیمات نہیں دیتا دین اسلام کہ جو بھی اسلام کو قبول نہ کرے ان کو قتل و غارت کر دی جائے، ان کو جو ہے ان کے ساتھ ہمیشہ جنگ کرنی چاہیے۔ نہ، جنگ فقط ان کے ساتھ ہے کہ جو جنگ کرے، جو فتنہ و فساد کرے، جو راہ الہی کے اندر رکاوٹ کھڑی کرے، ان کے ساتھ تو جنگ و جدال ہوگی، لیکن جو ایسا کام نہیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ سلو کے ساتھ ہی زندگی گزاریں گے۔ میں اس بات پہ ایک آیت بھی پیش کر دیتا ہوں، سورہ انفال کی آیت نمبر 61 کے اندر ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن جَنَحُوا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے رسول، اگر وہ صلح اور آشتی کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ہے دین اسلام اور قرآن کی تعلیمات۔ جی علی بھائی، اگر کوئی سوال ہے تو۔ ماشاء اللہ جی، علامہ صاحب آپ نے بہت مختصر وقت میں بہت ہی وہ سمندر کو کوزے میں سمونے والی بات کر دی۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں اور آپ کی یہ باتیں سن کے آج پھر میں وہ مثال دوبارہ دینا چاہوں گا کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ اپنی جہالت کی بنیاد پہ ایک آیت کو پکڑتے ہیں اور اس کا پورا کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے، اور پورا مضمون قرآن حکیم میں جو بیان کیا گیا ہوتا ہے اس سے قطع نظر یہ اس کے اوپر اپنی تھیولوجی کی ایک بلڈنگ کھڑی کرنا چاہتے ہیں، اس میں سے بھی آدھی آیت لے کے، اس لیے اس طرح کے یہ نتائج نکالتے ہیں۔ لیکن جب کبھی ان کو بیٹھ کے بات کرنے کی زحمت ہوگی کہیں پر بھی تو یقیناً انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ قائد اعظم کے مضمون میں سے ایک جملہ لے لیا جائے کہ قائد اعظم نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی تھی، اور بعد میں اس کے اوپر پوری بلڈنگ کھڑی کر کے ڈیبیٹ کی جائے اور وہ بندہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ قائد اعظم مرتے دم تک وفادار ورکر رہے کانگریس کے، یعنی کہ اسے وہ ایک جملہ پڑھا ہے، اس کو بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا، لیکن اب جو پورا مضمون جانتا ہے تو وہ تو اس کی بات پہ ہنسے گا، جیسے کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت انداز سے وہ پورا مضمون جنگ کا یا قتال کا اور صلح کا پیش کر دیا۔ آپ نے پورے مضمون کی بات کی، اس میں سے جو ایک جملہ پکڑ کے بات کرے گا تو اسی طرح کی بلڈنگ کھڑی ہوگی، جس سے بندوں میں بیٹھ کے جب بات کی جائے گی تو ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔